اس کا حل آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ پھر کسی کو بھی طلاق کا اختیار نہ دیا جاتا. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی کو بھی اختیار نہ دیا جائے, بلکہ دونوں کا جب نکاح ہوگا تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو جب چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں, ان میں ہمیشہ کے لیے کوئی بھی کسی کو نہیں چھوڑ سکتا. اس میں دوسرے نقصانات زیادہ تھے کہ اگر بعد میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ یہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے, لڑائیاں اتنی بڑھ گئی ہیں, مرد خراب ہو گیا, عورت خراب ہو گئی, تو پھر کوئی تو سیٹ اپ ہونا چاہیے نا کہ ان کو آپس میں بولو جدا کیا جائے. کیونکہ جن معاشروں میں طلاق بالکل بھی نہیں ہے ان میں پھر میاں بیوی کے جھگڑوں کے بعد خودکشیاں ہوتی ہیں, اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتے ہیں, کیونکہ سارے جوڑے کامیاب نہیں ہوتے. کچھ جیسے وہ جمیلہ بنت ثابت نبی کے پاس آئی نا, یا رسول اللہ میں انتہائی حسین عورت ہوں, بخاری کی حدیث ہے, انہوں نے بغیر دیکھے نکاح کر لیا تھا, اور عرض کیا یا رسول اللہ بی من الجمال ما ترى, آپ جانتے ہیں کہ میں کس قدر مدینہ کی خوبصورت عورت ہوں, اور میرے شوہر جو ثابت انصاری ہیں وہ مجھے ان کے دین اور اخلاق پہ کوئی اعتراض بولو نہیں ہے, لیکن وہ قد کے لحاظ سے بہت چھوٹے ہیں اور رنگ انتہائی سیاہ ہے ان کا, اور بالکل بھی صورت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے, تو اللہ کی قسم ایک رات بھی میں ان کے ساتھ نہیں گزار سکتی. اور پھر آگے ان کے الفاظ یہ ہیں اکرہ الکفر فی الاسلام, اگر میں ان سے زندگی گزاروں گی تو اسلام میں کفر کی مرتکب ہوں گی. کفر کا مطلب ناشکری, یعنی میں ان کو ذہنی طور پر اپنا شوہر ماننے کے لیے تیار نہیں, تو مجھ سے شوہر کے حکام کی ناقدری ہوگی. جب محبت نہیں ہوتی تو انسان اطاعت نہیں کرتا نا, تو میرے سے ان کی اطاعت ہی نہیں ہوگی, میں ہر وقت ان کی ناشکری کرتی رہوں گی. بھائی عورت کو میاں سے ویسے کوئی چڑ ہو جائے تو ہر چیز الٹی لگ رہی ہوتی ہے نا میاں کی. بعض عورتوں کو میاں ہی پسند نہیں آ رہا, تو وہ میاں کہہ رہا ہے کہ یہ پکا لو, تو کیا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پک سکتے؟ ہمارے روزانہ یہی پکایا کروں تمہارے لیے, ہوتا ہے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جمیلہ بنت ثابت انصاری نے فرمایا, جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اکرہ الکفر فی الاسلام, کہ میں ایک مرد کو اپنا میاں بھی مانوں اور پھر اس سے وہ والی محبت نہ دوں جو میاں کو دینی چاہیے, اور اس کی اطاعت نہ کروں, یہ ناشکری اسلام میں برداشت. زمانے جاہلیت ہوتا تو چلتا ہے سب, لیکن میں اللہ کی فرما بردار بھی بن کے رہوں اور شوہر کی ناشکری بن کے رہوں, تو یہ تو اللہ کی نافرمانی ہو گئی نا. اٹ ازنٹ پاسبل فار می. ہاں, تو جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ عنہ نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں رہ سکتی میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر کو بلا کے حکم دیا بھائی چھوڑ دو, نہیں رہ سکتی, پھڈے بازی ہوگی. تو اب یہاں پر اگر آپ ان کو حکم دیتے نہیں رہنا ہے, دیکھو نباہ تو بہرحال کرنا ہے, تو ایک عورت ذہنی طور پر وہ بے جوڑ کی شادی ہوئی ہے نا, شادی غلط ہو گئی. اب ان کی یہ تو غلطی تھی بھائی پہلے دیکھ لیتی, لیکن چلو اب ہو گیا, تو بہتر تو یہی ہے کہ اس شادی کو کیا کیا جائے, ختم. اور حضرت ثابت نے بھی یہی سمجھا کہ جب نبی مشورہ دے رہے ہیں تو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے, اور ان کا جو نقصان ہوا تھا اس کی تلافی کی گئی. تو ایسی کنڈیشن بھی ہوتی ہے, تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جب چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں اور میاں بیوی کو ایسا چپکاؤ ایلفی سے کہ چھوڑ ہی نہ سکیں, تو یہ بھی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہوتا. تو عورت کو عورت کو اس طور پر تو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ میاں کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی تو میاں سے طلاق کا مطالبہ کر لے, اور چونکہ مرد کو جب تک لالچ نہ دیا وہ چھوڑے گا نہیں, تو لالچ یہ دے گی بھائی مہر معاف کرنے کو تیار ہوں میں, تو مجھے چھوڑ دو. تو یہ مطالبہ سے جب نکاح ختم ہوگا تو اس میں گناہ نہیں ملے گا عورت کو, اس کو خلا کہتے ہیں, اس میں مرد کی پرمیشن ضروری ہے. اور ایک صورت یہ رکھی کہ مرد اگر واقعی بے پناہ ظلم کر رہا ہے تو ظاہر ہے عورت کو ظلم سے بچانا ہے, تو ایسی صورت میں عدالت کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ مرد کو بلائے یا تو ظلم سے توبہ کرو, نہیں توبہ کرتے تو اس کو چھوڑو. تو سعودی عرب کی عدالت میں بھی عدالت خود سے نکاح نہیں ختم کرتی, مرد کو بلا کے اسے زبردستی طلاق دلواتی ہے اگر واقعی دلائل سے ثابت ہو جائے نا کہ یہ ظلم کر رہا ہے تو پھر. لیکن عمومی اختیارات عورت کے پاس نہیں ہے, کیونکہ پھر اس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر میں اور شادی میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ایک میرے پاس ابھی کیس آیا, ایک آدمی نے بتایا کہ میں نے ایک خلا یافتہ خاتون سے شادی کی جس کا پہلے سے بچہ تھا, وہ اپنے بچے کا خرچہ عدالت سے پہلے میاں سے لے رہی تھی خلا لے کے, اور عدالت سے اس نے عدت کا خرچہ بھی لیا. پھر مجھ سے شادی کی, میری ایک بچی پیدا ہوئی, عدالت سے خلا لے کے گھر بیٹھ گئی. اب میرا بھی خرچہ بن گیا, 6-9 مہینے ہو گئے میں نے اپنی بچی کو دیکھا نہیں ہے کیونکہ کیس چل رہا ہے. کہہ رہے ہیں اس خاتون کا بزنس ہی یہی ہے, یہ ہوگا
یہ تو ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ ہوگا پھر مارکیٹ میں.